خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. امن کا پیغام ہے ہمارا پاکستان, دنیا کے تمام تر امن پسندوں کی نظر اس وقت پاکستان میں ہے, جہاں پر ابھی آپ نے مناظر دیکھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی امریکہ کے نائب صدر اور امریکہ کے آئے ہوئے وفد کی. پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات کے مناظر آئے ہیں. ایران کا جو اعلیٰ رکنی وفد آیا ہوا ہے اس کی. ظاہر ہے ہم جب یہ اتنے حساس نوعیت کے معاملات ہیں کہ جب اس پہ جو آفیشیل ورژن آئے گا وہی اس کو ہی آپ حتمی ورژن سمجھیے, لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اچھی پیش رفت ہو رہی ہے, اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں. اور اس میں دو طرفہ بھی شامل ہے, اس میں سہ فریقی بھی شامل ہے, بائی لیٹرل ہو گیا ہے, ٹرائی لیٹرل ہونے لگا ہے. سو اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اور اگر آج شب تک ہمارے پاس باقاعدہ کوئی کانکریٹ اچھی پیش رفت بھی آ جائے تو اس پر ہمیں خوشی ہوگی, حیرت نہیں ہوگی اور اچھا لگے گا. اور انشاءاللہ ایسے کوئی چیزیں مثبت ہم نے آگے بڑھے گی. آپ سب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امن کے لیے, اسلام کے لیے اسلام آباد سے اچھی خبریں آئیں انشاءاللہ. ہمارے تمام تر اے آر وائی کے کورسپونڈنٹس خاص کر کے ہمارا اسلام آباد بیورو بہت ہی ایکٹیو ہے. اسلام آباد والوں کی کیا بات ہے, آج چھائے ہوئے ہیں اسلام آباد والے. اور میں ذرا راجہ محسن اعجاز صاحب کی طرف جاتا ہوں جو صحافیوں کے لیے اسلام آباد کی جو تاریخی عمارت ہے کنونشن سینٹر, وہاں پہ خصوصی میڈیا سینٹر قائم کیا گیا ہے. اور اس تاریخی مذاکرات کی کوریج کے لیے ظاہر بہت سارے صحافی آئے ہوئے ہیں ملکی اور غیر ملکی. تو یہ جو میڈیا سینٹر جو کہ قائم کیا ہے کنونشن سینٹر میں, وہ کیسا ہے, ہاؤ ڈز اٹ لک, یہ ہم نے ذرا محسن جو ہمارے راجہ محسن اعجاز کورسپونڈنٹ ان سے گزارش کی کہ ذرا ہمیں اس میڈیا سینٹر کی تو بریفلی لک کرائیں, سیر کرائیں. بتائیے گا ذرا محسن. جی بالکل, امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اسلام آباد میں جو میڈیا سینٹر قائم کیا گیا ہے, میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں. اور ایک بین الاقوامی معیار کا یہ میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے فار دیز ٹاکس, کیونکہ بڑی تعداد میں جو غیر ملکی مبصرین ہیں اور غیر ملکی جو صحافی ہیں وہ ان ٹاکس کے لیے پاکستان آئے ہیں. یہ ٹاکس شاید دنیا کی ریسنٹ ہسٹری کی سب سے بڑی ٹاکس ہیں, اور ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھانے کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے, پاکستان کی قیادت کو جاتا ہے. اس وقت میں آپ کو اس میڈیا سینٹر کے مناظر دکھا رہا ہوں جہاں پہ تمام غیر ملکی جو مبصرین ہیں اور جو غیر ملکی صحافی ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پہ تمام ارینجمنٹس بھی کی گئی ہیں, انٹرنیٹ فراہم کیا گیا ہے, یہاں پہ اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں مختلف کھانے پینے کے. صحافی آئے ہیں ملکی یا غیر ملکی, ان کے لیے منی اسٹوڈیوز, منی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز, یہ تمام چیزیں بھی قائم کی گئی. انفارمیشن ڈیسک بھی قائم کیا گیا. یہ وہ مرکزی ہال ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد کا جہاں پہ تمام تر ارینجمنٹس کی گئی ہیں, اور یہ گراؤنڈ فلور پہ بنایا گیا ہے مرکزی ہال. میڈیا بریفنگ ممکنہ طور پر اگر ہوں گی تو اس کے لیے بھی یہیں پر سیٹ اپ لگایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہر طرح کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی فراہم کی گئی ہے. کیا بات ہے, شاندار, بہت اچھا منظر ہے. اور یعنی تھکاوٹ سے دور رہنے کے لیے بڑا اچھے کھانے پینے کے ارینجمنٹس بھی ہیں اور تمام تر فیسلٹیز ہیں. جو غیر ملکی مندوبین آئے ہیں, جو ہمارے ملک کے بھی جو صحافی ہیں, ان کے لیے منی اسٹوڈیو ٹائپ ارینجمنٹس, پوڈ کاسٹ ٹائپ ارینجمنٹ, یہ سب کچھ ہے. سو ویل ڈن. اور عطا تارڑ صاحب بڑا اچھا اس سارے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اچھا منظر ہے الحمدللہ. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب, جس طرح میں نے کہا معتاد الفاظ میں ہم یہ رپورٹ تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جب اس دن کا اختتام ہوتا ہے اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ کچھ کانکریٹ الفاظ کی صورت میں, اعلامیہ کی صورت میں, کاغذ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے ہو اور وہ اچھا ہو, مثبت ہو, چونکہ اچھے راؤنڈ مذاکرات کے ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. دیکھیں ایسے معاملات میں وسیم کہتے ہیں نو بیڈ نیوز از آلسو گڈ نیوز. سو سب سے بڑی گڈ نیوز تو یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے دونوں کے میکسیمم پاسبل ہائیسٹ لیول ڈیلیگیشنز ہیں. وہاں پہ اسپیکر صاحب ہیں, فارن منسٹر ہیں, ڈپٹی فارن منسٹر ہیں, ان کے گورنر, ان کے اسٹیٹ بینک گورنر ہیں, وہ ٹیکنیکلی بڑے تیار ہو کے آئے ہیں. وائس پریزیڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں, وٹکاف ہیں, جیریڈ کشنر ہیں. اس سے زیادہ پاورفل آپ کو ڈیلیگیشن آ نہیں سکتی. ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہ گئے ہیں نا پیچھے جی تو, اور ادھر سے رہ گئے. سو اس سے زیادہ تو آپ سیریسنس ہو نہیں سکتی.
اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی. اور واقعی اب جب تعریف کر رہے تھے سب کی تعریف کرنی چاہیے, جس میں فیلڈ مارشل ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ڈار صاحب نے بڑا آپ 70s کے اندر ہوں, آپ گریں, آپ کا کندھا ٹوٹا ہوا ہو, اس کے بعد بھی آپ اسی پھرتیوں سے کام کریں تو بڑی بات ہوتی ہے. فورن آفس ماشاءاللہ, فورن آفس ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب. تو محنت سب کی ہو رہی ہے. دیکھیے سب سے بڑی 50% سکسیس تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اکٹھے آپ نے کر لیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں یو کین ڈرنک واٹر بٹ یو کانٹ میک اٹ ڈرنک. ہمارا جو ہم نے رول تھا, سب کے بہت بڑا رول ہم نے ادا کیا ہے. ہم نے 2 وارنگ اینیمیز کو, جو آج کسی ایک بات پہ دشمن, جو پچھلے 70 سال سے 50 ہزاروں لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں, ان کے بھی کچھ لوگ مارے گئے, جو بلینز کا نقصان ادھر ہے تو ہنڈریڈز آف ملینز کا دوسری طرف بھی نقصان. سو ان لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھا دینا, ایک جگہ پہ اکٹھے کر دینا بہت بڑی بات ہے. سو آئی تھنک دس ان اٹ سیلف از 50% تو آپ کی سکسیس یہیں پہ ہو گئی. بات اب یہ ہے کہ اسپوائلر کیا ہے. آپ ذرا نوٹ کیجئے, انڈیا کا فورن منسٹر کہاں جاتا ہے؟ وہ فوراً 3 دن کے لیے نکل گیا یو اے اور بحرین, دونوں جو اس وقت ایک اور خانے میں سمجھے جا رہے ہیں. اس نے کہا جا کے ٹیمپریچر چیک کرو اور بیڑا گرک کرو, کوشش کرو پاکستان کے تعلقات ختم ہو, ہمارے لوگ وہاں سے نکال لیں. وہ کہتے ہی کہتا ہوگا نا, ہم آپ کو آدھے پیسوں کو بھیجتے ہیں واٹ ایور. دوسری طرف اسرائیل ابھی بھی باز نہیں آ رہا. اس نے اس سارے پریشر کے تحت جو اپنی میٹنگ رکھی ہے, ڈائریکٹ میٹنگ ود لیبنان کی لیڈرشپ کے ساتھ, وہ منگل کو رکھی ہے, تاکہ یہ بھی لگے کہ ہاں ہم تو ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں, مگر اتنے دن بیچ میں ڈال دی ہیں کہ اس کو یہاں کا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں کیا بات چیت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی وہ اپنی بامبنگ بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو اسپوائلرز بڑے فلی ایکٹیو ہیں. لیکن سعودی عربیہ کو آپ دیکھیے کہ اتنا امپورٹنٹ یہ 1 ڈے وزٹ تھا ان کے فائنانس منسٹر کا, تاکہ پوری فائنینشیل مارکیٹس میں سکون میں آ گئی. سب کا خیال اس مہینے یار 5 بلین دینا ہے ڈفرینٹ ہیڈز کے اندر, پاکستان نے اپنے ریٹائرمنٹ کرنی ہے, پیسوں پریشر آئے گا. انہوں نے کہا بے فکر رہیں, والے پیسے بھی ہم پورے کر دیں گے, تم سے بھی کر دیں گے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. کیونکہ اگرچہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ IMF کا پروگرام آیا تھا تو اس میں یو اے نے کہا تھا کہ 2027 تک جب تک یہ IMF کے پروگرام میں پاکستان ہے, ان کا جو وہ پڑا ہوا پیسہ جو رول اوور ہو رہا ہے وہ نہیں ہٹائیں گے. سو چلیں, یہ پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. سو آئی تھنک رائٹ ناؤ تو اللہ کا فضل ہے کہ سب کچھ ہے. اور آپ نے کل جو بیان سنا جے ڈی وینس کا بھی, چلنے سے پہلے بھی جو اس نے کہا, اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ مجھے میرے پریزیڈنٹ نے بڑی کلیئر ہدایات دی ہیں کہ اگر ایرانی آپ کے ساتھ خود کے دل سے, کھلے دل سے, آنیسٹلی بات کرتے ہیں تو آپ بھی ٹوٹل کوآپریٹ کریں, اور ہمیں ڈیل چاہیے, پوری دنیا کے لیے ڈیل چاہیے. سو دونوں سائڈس کی, جب پہلے میں کر رہا تھا آپ سے, دونوں سائڈس کو ڈیل چاہیے, ڈفرنٹ کے لیے چاہیے, لیکن دونوں کو امن چاہیے. دنیا کو تو چاہیے, دنیا کی تو پوری معیشت الٹی سیدھی ہو گئی ہے. سو اس وقت سوائے لوکل گھٹیا لیول پہ انڈیا کو چھوڑ دیں تو بڑی لیول پہ واحد اسپوائلر جو سائز ڈیل میں ہے وہ اسرائیل ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب لگے گا کہ اسرائیل سیبوٹاج کر رہا ہے ان ٹاکس کو, تو وہ کھینچ دیں گے ان کو, وہ بالکل کھینچیں گے ان کو. اور 2-3 بڑے ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے ریپریشنز کا. دیکھیے جو ہم ٹرکی کے کانٹریکٹ کی میں بار بار بات کرتا ہوں, جو ٹرکی نے 1936 میں اپنا کیا مونترا کا, اس میں کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے اگر امن کے حالات ہوں گے تو بالکل وہ جو اگریڈ چیزیں ہیں اس کے مطابق چلے گا, اگر حالت جنگ میں ہوں گے تو پھر ٹرکی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرے گا اور چیزیں کرے گا. سو کچھ اس طرح مالک صاحب, یہ آپ پورے گریڈ پرنسپلز ہوں, آپ غالباً اپنے دولت قدے میں موجود ہیں سب اپنے گھر پر. اب اگر آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو تو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ پھر آپ کنونشن سینٹر چلے جائیں, وہاں بڑا اچھا انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے اور صحافیوں کے لیے ساری سہولیات ہے, پھر آپ کو میں نے وہاں جا کے شفٹ کرواتے ہیں. میرا تو ٹھیک چل رہا ہے بھائی, میرا زبردست چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر جتنے لوگ اس وقت انوالوڈ ہیں, پاکستان ہو گیا, دنیا سائٹ سے دیکھ رہی ہے, آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ ایران دیکھ لیں, یہ سارے امن کے دائیں. کل جو آپ نے ریاکشن دیکھا,
Spain, Australia, England, I mean, you name it. All European countries, European Union. اور اسپین کو تو رگڑ بھی دیا نا, اس کو اتنا غصہ آیا نیتن یاہو کو کہ کی. اس نے اسپین کے خلاف بڑا سخت بیان بھی جاری کر دیا اس نے کہ میں برداشت نہیں کروں گا یہ میرے خلاف ایسی بات. اسرائیل کے اوپر اور دو چیزیں بڑی مزدار تھیں. ایک تو سب نے کہا انویریبلی کہ لیبنان جو ہے اس کو سیز فائر اس کا حصہ ہونا چاہیے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گن مار رہا ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو سیبوٹیج ٹورپیڈو دی ٹاکس. اس لیے پوری دنیا بھی ایک طرف ہے اور اسرائیل اکیلا ایک طرف کھڑا ہوا, تو اس کو بغیر امریکہ کی سپورٹ کے وہ یہ سب سے ٹکراؤ نہیں کر سکتا. سو اس لیے آئی تھنک اب ڈونلڈ ٹرمپ میرا خیال ہے آج کا دن دیکھیں گے کہ کتنی یہ چیز اگر تم کو نظر آیا سائٹ پہ یہ بات چیت جا رہی ہے, پھر آپ وہ پریشر ڈالیں گے اسرائیل پہ, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارت کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے نیتن یاہو کے لیے یا کسی کے لیے بھی. سو آئی تھنک آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلا راؤنڈ جو چلتا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اس میں دو تین صرف سیریس بات. ایک ایشو ہے انریچمنٹ کا. میں نے کل بھی خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ جب لاسٹ ٹائم بھی بات چیت چلی تھی تو بیک گراؤنڈ جب انفارمیشن ہمیں مل رہی تھی آف دا ریکارڈ چیزیں, تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ اس میں پاکستان کی بھی ایک آفر ہے کہ اگر پیسفل انریچمنٹ ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کر کے دے سکتے ہیں. اور پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور نیوکلیر کنٹرولز. ہم انڈیا کی طرح نہیں ہے ہر دوسرے مہینے آپ کو پتہ لگتا ہے ایک آدھا کلو یورینیم چوری ہو گریڈ کا, او جی اتنے چھٹاک نکل گیا ہے, فلانے ٹیررسٹ گروپ نکلا ہے. انڈیا ہیز اے ٹیریبل ریکارڈ. ہمارا ریکارڈ انمسڈ ہے 100%. IAEA ہمیں مانتا ہے, ہر بھی ہمیں مانتا ہے. وہ ایک فال بیک آپشن ہے اس سینسٹیو ایشو پہ بھی. اس میں سے زیادہ ایران کے لیے ایگو کا مسئلہ ہے کہ ہم انریچمنٹ, یہ ہم کیوں مانے کہ ہم پیسفل انریچمنٹ بھی اپنے اس پہ نہیں کریں گے. اور پچھلے دنوں جب ان کا ڈائلاگ چل رہا تھا عمان میں, تو اس عمان کے ڈائلاگ میں ان کو بھی شامل کیا گیا تھا IAEA کے ہیڈ کو. جی اور اس کا اسٹیٹمنٹ آیا کیونکہ امریکہ کا خیال یہ تھا کہ جی جو ایران کی انویسٹمنٹ فیسلٹیز ہیں یہ ساری انڈر گراؤنڈ ہیں, تو اس کو پھر اس کا سپروائز کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس نے IAEA کے چیف نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انویسٹمنٹ فیسلٹی چاہے گراؤنڈ سے اوپر ہو چاہے نیچے ہو, ہم اس کو بالکل مانیٹر کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ چیز اگرچہ سینسٹیو ہے, اس میں آئی تھنک نیشنل پرائڈ زیادہ بڑا ایشو ہے. ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ این ایشو. وہ بھی ہو سکتی ہے. اور ایبسلیوٹلی ایران نے یہ بھی کلیئر کر دیا تھا عمان ٹاکس کے اندر کہ بالکل ہم ڈیگریڈ کر دیں گے, ہم اس کا جو انریچڈ یورینیم اس وقت ہمارا 60% پلس والا ہے اس کو نیچے کر دیں گے اور IAEA کی نگرانی میں ہو جائے گا. وہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے فرینکلی, وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن بڑی سینسٹیو چیز ہوتی ہے. یہ ایک ویپر سٹیج میں ہے جو اس وقت ہے ان کے پاس. اور مالک صاحب اس میں یہ بھی بتائیے, یہ تو ایک بات ہوئی. اب ظاہر ہے امریکہ سے ہمارے تعلقات کی ایک اہمیت ہے, ظاہر ہے بہت زیادہ اہمیت ہے, دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے, انورٹڈ کاما میں سپر پاور. لیکن ظاہر ہے نیبرز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اچھا تعلق ہونے کے اپنے فوائد اور نہ ہونے کے اپنے نقصانات کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور تو یہ پاکستان ایران تعلقات جو ایک حالیہ تاریخ میں ایک نئی سطح پر گئے ہیں کہ جس میں وہاں کے ایوان سے لے کے وہاں کے میدان میں تشکر پاکستان کے نارے بلند ہو رہے ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن اتنا ایک زبردست ترانہ چلا رہا ہے کہ جس کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھیں نم ہو جائیں. پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ ہمیں اگر عالمی منظرنامہ پرامن رہتا ہے تو ہمیں یہ پاکستان ایران تعلقات کے ڈیویڈنڈز ملیں گے. یعنی ایک تو برادر اسلامی ملک کے لحاظ سے اور باقی میں اکنامکلی بات کر رہا ہوں, یا آپ کے خیال میں اس میں بھی وقت لگے گا؟ چونکہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہو یا بہت ساری اور چیزیں ہوں, وہ اس وقت ایران پہ جو سینکشن ہیں وہ سارے معاملات اس کے اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ معاملات بہتر ہوں ہمارے لیے اور ایران کے لیے. زبردست چینج آئے گی وسیم. اب دیکھیے پاکستان ایران کے تعلقات کب خراب ہوئے, جب 79 کا اسلامک ریولوشن آیا تو اس وقت ان کا بڑا اگریسو سٹانس تھا ایران کا تمام لوگوں کے وقت. ادھر جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, وہ بھی مذہبی طور پہ ایک اور سائڈ پہ تھے, ان کا اپنا ایک ایشو تھا. تو وہ ایک اس ریجنل کانفلکٹ میں, اور پھر ضیاء صاحب کا جو مذہبی ویو پوائنٹ تھا وہ ٹوٹلی کلیش کرتا تھا ایران کے مذہبی ویو پوائنٹ سے. تو وہ فقہ کی جنگ بھی تھی, اس پہ ڈبل ویمی ہو گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران اوور دا ایئرس انڈیا انفلوئنس پہ زیادہ چلا گیا. ہمارے کانفلکٹ تھا, ہمارا مسٹرسٹ اس وقت عسکری, ہمارا بھی جو ادارے تھے ان کا بھی مسٹرسٹ تھا ایران کے ساتھ. اس جنگ نے سب کچھ بدل دیا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے.
اور آپ بالکل کہتے ہیں اس کے بڑے ڈیویڈنڈس ہیں. دیکھیں اگر کل ایران کی سینکشنز ختم ہو جائیں تو ایران تو اپنی گیس پائپ لائن تو اپنے بارڈر تک لے آیا تھا, ہماری طرف سے رکا ہوا تھا کام, وہ بھی ہمارا ہو جائے گا. آپ کا فزیکلی آئل کی ٹرانسپورٹیشن, آپ کا تو لینڈ روٹ ہے, آپ کا سب کچھ آپ کا لینڈ سے, وہ بھی آپ کو بہت زیادہ کھلے گا. مارکیٹ بہت بڑی کھلے گی. دیکھیے 2023 میں ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا چائنا نے, $400 بلین انہوں نے انویسٹ کرنا تھا ان دا نیکسٹ 20-25 ایئرس. وہ بھی سال کا 1500 بلین ہے. وہ بھی رکا ہوا تھا بیکاز بہت سی وہی چائنیز کمپنی جن کے تھرو چائنا کام کرتا ہے وہ امریکہ میں بھی کام کرتی ہیں, تو سینکشنز کے تحت وہ نہیں کرتی. آپ سوچئے کہ ایک ملک میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ آتی, ایک ملک کے آپ کے ساتھ انرجی کوریڈور کھلتے ہیں, آپ کی فزک مارکیٹ ساتھ ہے, 24 کروڑ کا ملک آپ ہے, 9 کروڑ کا ملک وہ ہے. یہ کتنی بڑی مارکیٹ ایک دوسرے کے لیے کھلتی ہے. زرعی یہ تو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں, یہ تو isn't it too good to be true, یعنی کہ اگر میں ایک لمحے کوئی فرض کروں کہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو سوال یہ اٹھے گا کہ مطلب کہ پھر تو میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں گا کہ پھر کیا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک بیوقوف نے ایسی چول ماری کہ ساری ایکویژن ہی خطے کی چینج ہو گئی, ہمارے حق میں ہو گئی, ہمارا پرسیپشن ہی چینج ہو گیا, ملیٹریلی ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنے کا اس نے موقع دے دیا, اور اس کے ڈیویڈنڈز آج تک ہم کبھی سفارتی میدان میں رہتے ہیں, کبھی کہیں اور. اگر یہ سب ہوا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ایران کے لیے بگسٹ فیور ہو جائے گی کہ مطلب جو امریکہ نے کر دی کہ سینکشنز ختم, ہرمز پہ ایک کنٹرول اپنا جما کے بتایا, خطے کے بارے میں ایک اپنا پرسیپشن تبدیل کیا. میں سوال کا جواب لیتا ہوں, ساتھ ساتھ مناظر بھی ذرا دکھا رہے ہیں ناظرین کو. یہ وہ مناظر ہیں کہ جو ایران کے وفد کے جو ملاقات ہوئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, یہ اس کے مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. سے پہلے آپ نے مناظر دیکھے کہ جب جے ڈی وینس اور امریکی وفد کے لوگوں کی ملاقات ہوئی, اور یہ اب گرم جوشی کے ساتھ جو ملاقات ہیں, جی آپ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں. ایران کے وفد کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اس میں نائب وزیر اعظم موجود ہیں, اس میں آرمی چیف موجود ہیں, اظہر فاروق ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد سے. اظہر بتائیے گا یہ پی ایم ہاؤس میں ہوئی ہے ملاقات, اور کچھ اس کے ڈیوریشن کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے؟ جی وسیم, یہ ملاقات اس مقام پہ ہوئی ہے جہاں پہ مذاکرات باضابطہ طور پر ہو رہے ہیں, یہ پروسیس جاری ہے, اور یہ انتہائی اہم ترین ملاقات تھی. دوسری ملاقات تھی پہلے امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد ایرانی ڈیلیگیشن کی. اس میں ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور فارن منسٹر بھی موجود ہیں, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نمائندے کے ساتھ جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی موجود تھے. اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کا جو مذاکرات کا حصہ بننے کا فیصلہ ہے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرایا ہے کہ پاکستان سیاسی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان مذاکرات کو ایک مثبت انداز سے اور بامقصد بنانے کے لیے پر امید بھی ہے, اور خواہش بھی رکھتا ہے کہ علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے لیے فریقین جو ہیں وہ باہم مل کر مثبت انداز سے مذاکرات کو آگے بڑھائیں اور اس خطے کا امن تاکہ واپس آئے. تو یہ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی ڈیلیگیشن کی. زبردست, تھینک یو ویری مچ اظہر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ایرانی وفد کی, یہ بہت اہم مناظر ہیں, اور خاص طور پہ ان حالات میں, اور ایک ایسے موقع پہ جب آپ سمجھ لیجیے 1-2 گھنٹے کے اندر یا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم کی امریکہ کے نائب صدر, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے وزیر داخلہ, پاکستان کے نائب وزیر اعظم, پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان سب کی ملاقاتیں امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ اور پھر ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی بہت سگنیفیکنس ہے. اور اس پر جو پرائم منسٹر ہاؤس نے جو باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے, جو آفیشیل ورڈ ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں کیا کہتا ہے. The Iranian Prime Minister Shehbaz Sharif held a meeting with the Iranian delegation at the Islamabad talks today. آپ کو یہ بھی یاد دہانی ظاہر ہے کہ اس وقت جو سارا منظرنامہ ہے, اس کا جو عنوان ہے یہ اسلام آباد ٹاکس ہے, اسلام آباد مذاکرہ, اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت ہے. The Iranian side was led by the Honorable Speaker of Iranian Consultative Assembly, Mr. Mohammad Baqir Ghalibaf, assisted by Foreign Minister of Islamic Republic of Iran, Mr. Abbas Araghchi. یہ 2 افراد نمایاں حصہ ہیں اس وفد کے. اور اس میں ہوا کیا ہے, جو آفیشیل اعلامیہ ہے اس کے مطابق اپریشیٹنگ ایرانس انگیجمنٹ ان دی اسلام آباد ٹاکس, پاکستان نے سراہا ہے جس انداز سے مملکت ایران نے اسلام آباد ٹاکس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. The Prime Minister affirmed Pakistan's sincere resolve to continue playing its role as a mediator to help build momentum towards achieving meaningful results in the interest of regional and global peace
اینڈ اسٹیبلٹی. تو پاکستان نے ایک طرف جہاں ایران کے کردار کو سراہا ہے اسلام آباد ٹاکس میں, وہاں وزیر اعظم پاکستان نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ, ایک ثالث کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے, اس مومنٹم کو مزید بلڈ کرنے کے لیے, تاکہ نتیجہ خیز رزلٹس حاصل کیے جا سکیں, خطے کے امن میں, عالمی امن میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار, چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اینڈ انٹیریئر منسٹر سید محسن رضا نقوی اٹینڈڈ the meeting from پاکستانی سائڈ. سو یہ آفیشیل ورڈ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے, پاکستان کی حکومت کی جانب سے, اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ایران کی وفد سے. اس سے پہلے آپ نے پاکستان کی گورنمنٹ کے جو ملاقات تھی امریکن ڈیلیگیشن سے وہ آپ نے سنی. سو مالک صاحب اس پہ آپ ایڈ کیجئے گا, ہم اس سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے اور ابھی ناظرین اس دوران مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایران کا بہت نقصان ہوا, ان کے رہبر معظم شہید ہوئے, جانوں کا نقصان ہوا, بچیاں شہید ہوئیں, اس میں تو مطلب ظاہر ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہے. لیکن یعنی اگر یہ میں سینکشنز اور گیس پائپ لائن اور یہ سب بہتر ہو جاتا ہے تو ایران تو الٹیمیٹلی ایک جنگ سے پہلے کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں آ کے کھڑا ہو جائے گا لانگ رن میں. نہیں, لانگ رن میں تو دیکھیے سب کے لیے اچھا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اتنے سالوں سے, اتنی دہائیوں سے گلف اور مڈل ایسٹ میں ایران ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت میں بیٹھا ہوتا تھا. صحیح. اس کو باقی لوگ خطرہ سمجھتے تھے. وہاں فقہ کا بھی معاملہ تھا, ان کا سٹرکچر اور تھا, گورننس کا, وہاں پہ بادشاہ آتے ہیں, سب کچھ ہے, تو ایک تھریٹ تھا. اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حصے کا ایک سٹرکچر بنے گا, اکنامک اور سیکیورٹی سٹرکچر. سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کو اس کا حصہ بننا ہوگا, اور جب آپ ایک چیز کا حصہ بن, اس چیز کے لیے خطرہ بھی نہیں رہتے. دیکھیں نا, اب اس وقت اب آپ کی بات ہو رہی ہے کہ جی نیٹو تر سٹائل کا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کو بنانا ہوگا تمام عرب اور گلف کے ممالک کو, which makes sense. سب نے بیسز بنا دی امریکہ کی, سب کچھ کر دیا, وہ فکر کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ آئیے بھائی, یہ جو ہمارا سیفٹی گارنٹی تھی یہی ہمارا خطرے کی گھنٹی بن گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ حملے ہو گئے. یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن کی امریکہ والوں نے بھی, سب نے, کہ ایران نے جو کہا ہے کہ میں ان بیسز کو سٹرائک کروں گا وہ نہیں کرے گا. وہ جب ہم سٹوری پڑھے تھے اس میں لکھا تھا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا منیمل رسک ہے اس بات کا. ایران نے کوئی ایسا کام نہیں کیا وسیم جو اناؤنس نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا اگر ہمارے پہ حملے ہوں گے تو جہاں جہاں کے لوگ بیسز میں انوالو ہوں پہ حملے کریں گے. اب اوور دا ویکس ثابت بھی ہو گیا. ہیکسٹ نے 2 دفعہ کہا کہ ہم تمام بیس, ہم لوکل جو دفاعی نظام تھے, ایئر سسٹم سے ہم نے کیا, ہمارا اسلحہ بھی کام لگا. اب اس دن جنرل مکین نے بھی کہا کہ جی ہم نے بڑی کوآپریشن سب نے دی اور ہم نے بڑا اپنا آپریشن کنڈکٹ کیا. تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سارے انوالو تو ہوئے, اور ایران ٹھیک چیختا تھا. جب انوالو ہوئے اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کے باوجود وہ بچ نہیں سکے, اپنا نقصان نہیں وہ بچا سکے, تو ایران نے اس سے زیادہ نقصان کرنا بھی نہیں تھا. اب آپ کو 2-3 چیزیں انشاءاللہ نظر آئیں گی. ایک آپ کو یہاں کا ایک نیا اکنامک سٹرکچر نظر آئے گا گلف مڈل ایسٹ کا, جس میں ایران ایک پارٹنر ہوگا, اور یہ سب سے بڑی امن کی گارنٹی بھی ہے سب کے لیے. سیکیورٹی جو گارنٹیز بنے گی پارٹنر ہوگا. جو اگر آپ, ہم پہلے ہی بات سن رہے تھے کہ جی یہ کوارڈ کی بات ہو رہی ہے, اس میں مصر ہو, ترکی ہو, پاکستان ہو, سعودی عربیہ ہو, ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. وہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کس کے خلاف ہوگا؟ اگر ایران بھی حصہ بن جاتا ہے ایک ڈیفنس ارینجمنٹ کا, جی 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 صحیح ہے نا, اور اس لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں سارے. سو مجھے اس میں برائی ہوتی لانگ ٹرم میں نظر نہیں آ رہی, ہر طرف اچھائی نظر آتی ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے نا, وہ فریز ہے انگریزی, the phoenix rises from ashes, وہ ایک میتھولوجی کا ایک فگر ہے جو بڑا خوبصورت اڑتا ہے, تباہی مقدس اڑتا ہے اور ایک نئی دنیا بناتا ہے. ہمیں ایک نیا مڈل ایسٹ, ہمیں ایک نیا ریجنل یہ اس میں سے نکلتا نظر آ رہا ہے. کس سپیڈ سے آتا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو راؤنڈ ہے ٹاپ کا, یہ کس حد تک کن چیزوں پہ کامیابی ہوتی ہے. 2-3 صرف ایشوز ہیں جو فارمولا سامنے آیا, پوائنٹ کا فارمولا, اس میں ایک چیز انہوں نے لکھی بھی کہ جی جو سینکشنز اور دوسری چیزیں ہیں یہ بتدریج ہم کریں گے جیسے جیسے باقی شرائط ایران پوری کرے گا. ایک تو ظاہر ہے ایران چاہے گا کہ آپ سینکشنز فوری طور پر ختم کریں, ایک ہی حلے میں ختم کریں امریکن سینکشنز, کیونکہ تقریباً $200 بلین کے ایسٹس اور فنڈز پوری دنیا میں فریز ہوئے ہیں. اگر آج ایران کے وہ مل جاتے ہیں
تو ایران بڑی سپیڈ سے اپنی تباہی جو ہے اس کو ریکور کر سکتا ہے. ان کو ایران کو بھی پتا ہے کہ جو یو این کی سینکشنز ہیں, سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں, وہ ایک دن میں نہیں ختم ہوں گے, وہ ٹائم کے ساتھ ختم ہوں گے. لیکن اگر امریکہ اپنی سینکشنز ختم کر دیتا ہے تو وہ پھر اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم, پھر اٹس اونلی اے میٹر آف نہیں بلکہ وین. سو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں, ٹائم لگے گا. لاسٹ ٹائم ڈونلڈ اوباما کے زمانے میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی 2.5-3 سال نیگوشیٹ ہوا تھا, بٹ اس میں سینسٹیوٹیز تھیں. لیکن یہ چیزیں بہتری کی جانب کو جاتی نظر آ رہی ہیں. ہمارے اپنی ساتھ اگر میں ڈسکشن میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں ایئر کموڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اب خطے میں ظاہر ہے اس وقت بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پاکستان اس کا منبع اور مرکز ہے. میں آپ سوال کی صورت میں کچھ رکھنے سے پہلے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آخری جو بیان آیا ہے ٹروتھ سوشل پہ, یہ میں پڑھ دوں گا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے خالی بحری جہازوں کی بڑی تعداد کی امریکہ آمد جاری ہے. جہاز یہاں سے بہترین معیار کا تیل اور گیس بھرنے کے لیے آ رہے ہیں. امریکہ کے پاس دنیا کے 2 بڑے ممالک سے بھی زیادہ تیل موجود ہے. ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ کا کام بغیر تاخیر کے مکمل ہوگا. Massive numbers of completely empty oil tankers, some of the largest anywhere in the world, are heading right now to the United States to load up with the best and sweetest, inverted commas, and sweetest oil and gas bracket mein anywhere in the world. We have more oil than the next 2 largest oil economies combined. انہوں نے 2 ممالک کے نام بھی لے چکے ہیں اپنی تقریر میں بار بار, اور آپ بعد میں انہوں نے اس میں آگے مزید بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں اس ٹویٹ میں. سو اینڈ وی آر ویٹنگ فار یو کوئک ٹرن اراؤنڈ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. سو خالد صاحب, ایک تو یعنی ہوتا ہے یورپی یا باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کے, سوچ رہا ہوں کہ ہمارے تیل کا بیڑا غرق کرنے کے بعد, آپ نے ہرمز کی ایسی تیزی بھروانے کے بعد یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یار میرا تو ہرمز سے تعلق ہے نہیں, میرا تیل وہاں سے آتا ہے نہیں, میرے پاس تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے. وینزویلا بھی میرے پاس ہی, اب تو گھر کی بات ہے, آپ لوگ کو چاہیے ہو تو مجھ سے لے لو بس, باقی اور آپ آ رہے ہو, آپ لوگ ویلکم, آپ کو بہترین دیں گے. اور آپ ایک بار آزمائش بار بار فرمائش یہ لیجئے, اور یہ اچھے پیسوں میں آپ کو مزیدار قسم. سو یہ ایک صورتحال ہے جو کہ شیپ اپ ہو رہی ہے, اور یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہم نے کہا کہ ناظرین سے بھی یہ شیئر کر لیں. لیکن خالد صاحب, اس وقت جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بلکہ اگر چونکہ ابھی ہم نے ٹرمپ کی ٹویٹ پڑھی ہے تو آپ اسی کو اگر پہلا ہم اسی سے اپنا سوال لے کر لیں. یہ واقعہ تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, بہتر نوٹ پہ ختم ہو جائے گا, پرامن نوٹ پہ ختم ہو جائے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو یورپ اور نیٹو کے ساتھ, بلکہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ, وہ آسٹریلیا ہو یا کوریا ہو یا جاپان ہو یا برطانیہ ہو, ان سب سے تعلقات میں جو ایک دراڑ پڑ گئی ہے, یہ تو آسانی سے فل نہیں ہونے والی. یہ ممالک یاد رکھیں گے کہ کیا ہوا ہے, اور ٹرمپ بھی خود کہہ رہا ہے کہ میں یاد رکھوں گا, انہوں نے تو میرے ساتھ کیا ہے. بہت شکریہ بداوی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا ہے. اور وہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئی بروک اٹ یو اون اٹ, یعنی کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز ہم نے قبضہ کرا دیا ہے اور اب آپ خود ہی سنبھال لیں, یہ بالکل ویسا ہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب حملہ کیا تھا تو ہم سب کو یاد ہوگا, انہوں نے سب سے زیادہ ایک نمبر 1 جو ٹارگٹ تھا, کوئی آن دا سیریس نوٹ, ایک تھا نیوکلیئر پرولیفریشن کی, نمبر 1 کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. 2015 میں بھی ان کا یہی تھا, 2018 میں انہوں نے اسی ایگریمنٹ کو باہر پھینک دیا کھڑکی سے, انہوں نے کہا یہ ہم مانتے نہیں ہیں. اس وقت 3 سال محنت ہوئی تھی اس ایگریمنٹ پر, جس کو انہوں نے ریووک کر دیا تھا. نمبر 1 جب یہ آئے تھے تو ان کا نمبر 1 فوکس سب سے بڑا یہی تھا کہ نیوکلیئر انسٹالیشن یا پروگرام کو انڈو کرنا ہے. اور آئے تو 2025 میں بھی تھے, جون میں بھی. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ہم نے بنکر بسٹر منگوائے ہیں, B2 آئے ہیں اور 30,000 پاؤنڈز کے بام مارے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ نارمل کانٹریکٹر یا کنسیلمنٹ نہیں ہوتی, یہ سمپل سیمنٹ بجری سے نہیں بنتے, یہ اسپیشل ایک نیوکلیئر پلانٹ بنانے کے لیے کنسٹرکشنز ہوتی ہے. ان کو بام پروف نہ بھی ہو, ہائیلی بام ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 تو وہ چلے چند مہینے, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے, انگریزی کا کر دیا ہے. جی اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تہس نہس نیست و نابود ختم کر دیا, یہی ہوگا نا اس کا ترجمہ؟ بالکل جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صفحہ ہستی سے مٹانے والی بات ہے, جیسے نام و نشان مٹا دینا کسی چیز کا, کسی قابل نہ چھوڑنا. تو یہ جون 2025 میں انہوں نے کہا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط بیانی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے پلانٹ اس طرح کیے جائیں, کیونکہ ایرانین کو دیکھیں بدامی صاحب, ایرانین کو ڈے 1 سے 47 سالوں سے پتا ہے کہ جو وہ ملٹری بلڈ کریں گے اس پر کسی تھرڈ ورلڈ کی ایئر فورس نے اٹیک نہیں کرنا, اس پہ نمبر 1 ایئر فورس دنیا نے آ کر اٹیک کرنا ہے, میسو ڈسٹرکشن کاز کر سکتی ہے. تو ڈے 1 سے
کسی اور چیز پہ وہ کام کریں یا نہ کریں, سروائیویبلٹی پہ ضرور کام کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ بوم پروف نہ صحیح, بوم ریزسٹنٹ ان کا ہر انفراسٹرکچر ہے, چاہے ان کی کوئی ڈرون کی فیکٹری ہے, چاہے میزائل ٹیکنالوجی ہے, چاہے اسٹوریج ہے, تمام کی تمام پہ سروائیویبلٹی کے نمبر 1 پرائرٹی رکھی جاتی ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو آ رہا ہوں نیوکلیئر پرولیفریشن ختم کرنے کے لیے. آج ہم ایک دفعہ بھی شاید ہم بات نہیں کر رہے کہ نیوکلیئر پروگرام کیا کدھر گیا, ہم اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کر رہے ہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایک سمندری گزرگاہ تھی اور ایران نے کہا کہ یہ کل سے بند ہے, جس پر جنگ شروع ہوئی, اور آج ساری جنگ اس پہ کہ کھولنی پڑے گی تمہیں, ایسا لگ رہا ہے آج تو. جی ایسا لگ رہا ہے کہ صرف پہلے بند کرنے آئے تھے, اب کھلوانے آئے ہیں. جی یہ اور دیکھیے سب سے زیادہ ایران کو میرا ماننا یہ ہے کہ شاید خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ لیوریج ہے. دیکھیے 2 چیزوں پر انہوں نے کام کیا, جو انہوں نے اعلان کیا, جو مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے 2 چیزوں پر کام کر دیا, دونوں کر کے دکھائے. انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز بند کریں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ صرف ہم تک محدود نہیں رہے گی, یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی. دیکھیے انہیں اسٹیٹ آف ہارمز بھی بند کر کے دکھا دیا اور ریجنلائز بھی کر دیا پوری جنگ کو. تو وار آبجیکٹو اور ہوتے کیا ہیں, اور ڈے 1 پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے تو جیتنا تھا ہی نہیں, کوئی وار ٹرافی نہیں بھیجنی تھی امریکہ, اسے جیت کر کوئی نہیں کچھ بھی. امریکہ نے دکھانا تھا کہ ہم نے ٹرافی جیتی ہے, ایران نے صرف سروائیو کرنا تھا. وہ صرف سروائیو کر نہیں رہے, انہوں نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج دے دی ہے ایران کو ٹو بارگین. اور یہ میرا خیال ہے اس نیوکلیئر پرولیفریشن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ نیوکلیئر بم پتہ نہیں چلتا یا نہ چلتا تو ایک دفعہ چلتا. اسٹیٹ آف ہارمز آن اینڈ آف کا سوئچ آپ نے دے دیا ان کو, اور وہ کہیں زیادہ گلوبل اکانومی کو, گلوبل پیس کو, اور آبویسلی جیسے آئل کی پرائسز کو ریگولیٹ ایران کرتا رہے گا آنے والے وقتوں میں. کریکٹ. تو یہ یعنی ایک تمام تر ہم نے کہیں پڑھا اور بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ ایران نے تو اس جنگ میں اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا ہے, اس کا نام آبنائے ہرمز ہے, جو کہ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ تو ہرمز سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اور سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئکلی ایک بات یہ بھی کہ جس انداز سے میزائل فائر ہوتے رہے, خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا تھا 3 دن میں سب ختم ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مڈل ایسٹ تک جنگ پھیلے گی, لیکن پھیل گئی. دفاعی اعتبار سے, میزائل ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایران نے ایک عام آدمی کو دنیا میں کہنا تھا اس کو سرپرائز کیا ہی ہے. یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ خود امریکہ اور اسرائیل کو بھی سرپرائز بھی کیا, اور ان کی کیلکولیشن غلط ثابت کی, اور ان کو لگتا تھا کہ یہ سب نیز تو یہ بھی اوبلیٹریٹ ہو جائے گا 4 دنوں میں, لیکن 5ویں ہفتے میں جنگ داخل ہو گئی, لیکن میزائل ختم نہیں ہوئے. جی بتاؤ صاحب, صرف میزائل نہیں ختم ہوئے, ایک اور انہوں نے سرپرائز دیا ان کو. وہ یہ سرپرائز دیا انہوں نے کہ جو انہوں نے شاید خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پاکستان اس وقت مرکز نگاہ ہے, اور پچھلے 2-3 گھنٹوں کی خبر جو آفیشیل جو خبر ہے, ویسے تو بہت کچھ چیزیں چل رہی ہیں, وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے نائب صدر سے, اور جو امریکی وفد کے دیگر اراکین ہیں ان سے, اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے ایران اور ایران کے وفد سے, کہ جس میں ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور ایران کے وزیر خارجہ موجود ہیں, اور ابھی بہت کچھ اور چل رہا ہے. کامران خان صاحب چیئرمین ایئر رکن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کامران صاحب, اگین آئی انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے لاٹ گوئنگ آن, لیکن اس کا بیشتر حصہ اس انداز سے ابھی ہم ظاہر نہیں رپورٹ کر پا رہے, لیکن خالی میں اپنے تشفی قلب کے لیے اور اپنی ناظرین کے تسلی قلب کے لیے پوچھنا چاہوں کہ ساری جو پروگریس ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ مثبت سمت میں ہی ہو رہی ہے, اچھی خبروں کی امیدیں رکھیں. جی وسیم بھائی بہت شکریہ. تشفی قلب کا تو اہتمام کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے, کہ یہ واقعی سامان جو اب تک نظر آ رہا ہے وہ تشفی قلب کا نظر آ رہا ہے. اس کی جو بظاہر بڑی وجوہات ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے آنیسٹلی کسی کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا ہے کم از کم کہ کیا ہو رہا ہے, اور جتنا پتا ہو سکتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ احتیاط سے کام کریں. ہم ایئر نیوز پہ کر رہے ہیں کہ بہت احتیاط سے ہم اس معاملے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ سرکاری طور پہ یا تصدیق شدہ بالکل 100% معلومات ہو. بعد تشفی قلب کا سامان میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں کہ جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس صاحب کی اور ان کے جو دوسرے ڈیلیگیشن کے لوگ ہیں, اور ایک ملاقات جو ایرانین پارلیمنٹ کے جو اسپیکر صاحب ہیں, فارن منسٹر صاحب ہیں, ان کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, تو اس میں جو ہم نے دیکھا ایک تو بہت ہی ایک اطمینان کا سا سبا ہے اوور آل,
صبح جب یہ وفود آئے تو اس وقت بھی ہم نے وہ سما دیکھا اور بالکل اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، واقعی ایک دلی اطمینان کا سما نظر آیا. اور اس سے پہلے جب ایرانی وفد آیا تو ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑے سانحے سے واپس آئے ہیں، بہت بڑے تکلیف کے ماحول سے واپس آئے ہیں. اس کا زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے امریکہ اور امریکی وفد جس ماحول سے اور جس پس منظر سے آیا ہے اور جس پس منظر سے ایرانی وفد آیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی باڈی لینگویج پہ وہ آیا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ان کے آنے کے بعد کی ان کی مصروفیت اور پھر جو ان کی ملاقاتیں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہوئی سکون کے ساتھ اور بہت ہی، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلا دن ہے. عمومی طور پہ ہم کہیں بھی کام سے جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ کام پہلے کرتے ہیں، پھر دوسری چیز جو پرائرٹی کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کو کر لیتے ہیں، پھر باقی دوسری چیزیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی پرائرٹی بہت ہوگی، لیکن آبویسلی پوری دنیا کی نگاہیں تو اس وقت ان مذاکرات پہ مرکوز ہیں جو کہ براہ راست یا انڈائریکٹلی ہونی ہے امریکی اور اسرائیلی، معاف کیجیے، امریکی اور ایرانی وقت کے درمیان. تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ تو خیر اس کا اعلان یا اس کی تفصیلات نہیں جاری ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ جو مصروفیت نظر آ رہی ہے تو اس میں وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پر کہ پس منظر میں کوئی بڑی الجھن چل رہی ہو یا کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہو یا جہاں کوئی بڑی پریشانی نظر آ رہی. کم از کم جو چہرے ہیں یا باڈی لینگویجز جب وہ پرائم منسٹر سے ملنے آئے دونوں وفود اور بہت سکون سے اور بہت اچھی خاصی تفصیلی ملاقات سے ہوئی ہے، تو وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ شاید جو معاملات ہیں وہ قابو سے باہر نہیں ہیں اور شاید بلکہ گرفت میں ہیں، اور شاید دونوں وفود کو پتا ہے کہ ان کی سمت کیا ہے. اور کم از کم یہ دور جو مذاکرات کا ہے یہ اب یقینی بات ہے کہ یہ بہت ہی ابتدائی دور ہے، اور اس میں ایک ابتدائیہ جو ہوگا، افتتاحیہ جو ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ اطمینان کا باعث ہوگا، اس میں کوئی پریشانی کا سامان نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد افتتاحیہ اور ابتدائیہ کے بعد جو ہے پھر وہ طے ہوگا کہ پھر یہ مذاکرات کب، کہاں اور کس نوعیت سے آگے بڑھیں گے. تو شاید جو یہ اطلاع کی کیفیت ہے اس بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ اس میں کسی حد تک کا اطمینان ہے اور یہ سیٹسفیکشن ہو گئی ہے کہ ہم نے ابتدائی اعلان یہ کرنا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی آسانی سے ایک فریق دوسرے کو اس کو دے سکتا ہے، عنایت کر سکتا ہے، تو وہ اس کو وہ دے گا. اور اس کے بعد کم از کم دنیا کے لیے پیغام ہوگا کہ بھائی ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ سیز فائر جو تھا وہ ہے، یہ برقرار رہے گا، آپ لوگ اپنے کام کریں اور ہم اس کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مارکیٹس میں نظر آئے گا. کریکٹ. جیسے ویل بگن از ہاف ڈن. سو گویا افتتاح کا جو معاملہ ہے، اس افتتاح کی کیفیت میں ابتلا کا کوئی عنصر نہیں ہے، الحمدللہ اطمینان کا ہی عنصر ہے. ابتلا کا نہیں ہے اور تشفی کا ہے، الحمدللہ، کہ آپ کو درکار ہے، پوری دنیا کو درکار ہے، تو وہ تمام امن پسندوں کو درکار ہے، درکار ہے. تو وہ مطلب بننا نظر آتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ایسا نظر آتا ہے نا. اب آخر یہ کوئی ایک عام کوئی معاشی مذاکرات تو نہیں ہے نا، یہ تو پوری دنیا کے امن کے مذاکرات ہیں. یہ وہ مذاکرات ہیں جس سے کہ پوری دنیا کے ایک امن کا اس سے تعلق ہے، پوری عالمی معیشت کا اس سے تعلق ہے. یہ کچھ بہت ہی سیریس بات ہے. تو جو اس کے فریقین ہیں ان کو کسی حد تک کسی نہ کسی لیول کا کوئی سینس ایسا ہے جس میں کہ ان کو ابتدائی طور پہ ان کو اس معاملے میں کوئی شدید الجھن کا یا کسی جھلاہٹ کا ان کو، میرے نزدیک یہ سارا نفسیاتی تجزیہ ہے، کیجیے گا اس میں تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ایماندارانہ ہے نا، کیوں ہم خواہ غیر ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ سب اچھا ہے، اللہ کا اچھا ہے. رکان صاحب کو زحمت دیتے رہیں گے تھرو آؤٹ دا ڈے. تھینک یو سو ویری مچ. اور گائے زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. میرا بھی یہ تجزیہ میرا بھی ہے کہ شاید ابھی 6 بجے ہیڈ لائنز کے بعد خبرنامہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر لیکن نشریات بھی ہماری گاہے بگاہے جاری رہے گی انشاءاللہ. آتے ہیں بریک کے بعد.